عشق خدا واسطے جاؤ، عشق مصطفی واسطے جاؤ، کیونکہ اللہ دے ولی اس گلوں راضی ہوندے کہ تسی انہاں دے در تے جا کے یہ سوال کرو کہ یا حضرت اسی عشق حقیقی دے طلبگار ہاں، تے پھر وہ مہربانیاں کر دیں جیڑا دنیا دی ٹور واسطے جاندا ہے انہوں کچھ بھی نہیں لبدا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آرام کرتے پیان، اور آپ دے کول اس وقت عظیم بادشاہ جدی جوانی آئی، جوانی چھوڑی جی اکڑ پن ہوندا ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر اتھوں لگتے پین تے انہاں کہ چلو اللہ والا ملی جائے گے، نال انہاں دسے کہ جناب اسی اس علاقے دے پورے بڑے صغیر دے بادشاہ ہیں، جے کوئی مسئلہ ہوئے تو سن دسیا ہے۔ انہاں تے نہیں پتا کہ کیا تاج نے دیکھا ہے، کیا تخت نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ۔ آپ نے جدا اس آستانے تے پہنچے نا تے ایک ملنگ پر بیٹھا ہے، اس ملنگ نے آکھیا کہ اے فقیر پیر صاحب کدے نال سی ملاقات کرنی۔ وہ ملنگ سی، انہوں پتا سی کہ سب تو بڑی بادشاہی خدا دی ہے، اس تو بعد وہ دی جنہوں اللہ بادشاہی عطا کرے۔ تے اس ملنگ نے آکھیا کہ پیر صاحب آرام کر دے پے۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وقت بادشاہ ویسے نیک آدمیاں لیکن جوانی تھوڑی جی اپنا اکڑ والا مزاج ہوندا ہے، آکھن لگا کہ پیر صاحب نے دسو کہ وقت دا بادشاہ آیا ہے، بڑے صغیر پورے دا میں بادشاہ، انہوں نے دسو کہ بادشاہ وقت تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندے۔ انہاں کہ بادشاہ اسے تے اپنی تھائی، لیکن پیر صاحب جن تک جاگنا نہیں میں اٹھونا نہیں۔ کہ پیر صاحب دی بے ادبی ہو سکیا، تین نہیں پتا میں کون ہاں، سکیا تین نہیں پتا میں کون ہاں، میں میاں میر رحمۃ اللہ علیہ رحمدی جتی سیدھی کرن والا، اس واسطے میں جڑی گل کیتی ہو جتے میں قائم ہاں کہ تو جو کرنا چاہنا کر لے، لیکن میں پیر صاحب دی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ آرام کرتے پن تھی آرام ہی کرن کے۔ وہ بادشاہ غصے چاہیا، اس رکے تھے نا ایک لفظ ایک جملہ لکھیا، آکے پیر صاحب جا کرنا تے اے جملہ انہاں دے سامنے رکھ دیں کہ پھر آپ تے سمجھ آ ویسی کہ میں کون ہاں، میری اتھارٹی کی ہے اور میں پیغام کی دیتا ہے۔ ملنگ نے وہ روکا نہ پیا اور بادشاہ رخصت ہوندا گیا۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے حکم نال جاگ پے، باہر نکلے تے ملنگ پریشان کھلوتا ہے۔ فرمایا کہ ملنگا کی پریشانی ہے؟ عرض کیتا حضور وقت دا بادشاہ آیا، یہ رکا دے کے گیا۔ آپ نے جدوں رکا دیکھیا نا تے آپ نے اس رکے دی دوجی سائڈ آپ نے اودہ جواب لکھیا، ایک سائڈ تے اس نے رکے تے لکھیا سی درے درویش را دربان نبایت، کہ درویش دے بوئے تے چوکیدار نہیں ہونا چاہیے، درویش دا بوئا ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، جڑا مرضی آوے جڑا مرضی جائے۔ تسی باہر ملنگ پائے ہوئے چوکیدار، اس تے میں اندر بہنے نہیں دیتا۔ یہ جدہ مصرع لکھیا اودہ ذہن سی کہ لازمی پیر صاحب معذرت کرن گے یا آکھن گے کہ کوئی انشاءاللہ یہ وجہ مسئلہ نہیں بننے لگا۔ آپ نے دوسرے پاسے نا ایک جملہ لکھیا، جدہ او ملنگ نو دیتا، فرمائے جلدی جا بادشاہ جا کے دیا۔ بادشاہ مگرو بعد ماری بادشاہ کیا میں واپس نہیں پلٹنا۔ ملنگا کیا میں ملتاں کرن نہیں کوئی نہ آیا، ایک رکا پکڑ لو۔ اور بادشاہ امید ہے کہ پیر صاحب نے لازمی معذرت کھانا لہجہ اپنایا ہوئے گا، معافی نامہ لکھیا ہوئے گا، آکھیا ہوئے گا کہ جناب اگو اس قسم دی بے ادبی نہیں ہوگی گی، آؤ گے تو تواڈے واسطے پورے بھی کھلے ہون گے، چوکیدار بھی ہٹ جان گے۔ اس بادشاہ نے دیکھیا نا کہ اس سوال کا جواب جڑا اس نے کیتا سی کہ درے درویش را دربان نبایت، کہ فقیراں دے بوئے تے چوکیدار نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت میاں میر نے دوجے پاسے اس سے رکے دے لکھیا سی ببایت تا سگے دنیا نہ آیت، ہونا چاہیے چوکیدار تاکہ فقیر دے بوئے تے کوئی دنیا دا کتا نہ آ جائے۔